بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کرنا کس نے سکھایا؟ آدم علیہ السلام انجان تھے۔ آپ کو ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کس نے سکھایا؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم بستری کرنا جنت کے ایک لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم بستری کی ایسی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ محترم ناظرین، ہم سب خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلے اور سب سے بڑی ضرورت ہے، مگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارا جسم زیادہ دن تک صحیح سلامت نہیں رہے گا۔ کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات بھی ہے۔ اس شرعی ملاقات کو مبارکت ہم بستری جمع، میاں بیوی کا تنہائی میں محبت بھرے کام کو انجام دینا، یا پھر جو بھی نام دیا جائے سب درست ہیں۔ جب آپ مبارکت قائم کرتے ہیں تو ذہنی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے آپسی ملاقات کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جس سے نہایت ہی خوشی کے پل محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یوں ہی نسل انسانی کی تخلیق یہاں سے شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام جنت میں اکیلا پن محسوس کرتے تھے، اسی لیے کہ جنت میں آپ کے سوا کوئی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے، اور جنت میں آپ سوچتے رہتے کہ کاش کوئی ہمارے جیسا ہوتا جس سے ہم باتیں کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا کیا؟ حوا نے فرمایا، تاکہ آپ میرے ساتھ تسلی حاصل کر سکیں۔ دوستوں، اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمارے لڑکے اور کماری لڑکیوں کو مسکین کا لفظ عطا فرمایا۔ دوستوں، حضرت حوا علیہ السلام کے پیدا ہو جانے کے بعد فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کا نام حوا ہے۔ فرشتے نے سوال کیا، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اس کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا، اسی لیے اس کا نام حوا ہے۔ حضرت ابراہیم نہامی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ایک فرشتوں کو بھیج کر آدم علیہ السلام کو جمع کی یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔ تب انہوں نے حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ہم بستری سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، آپ کو میرے ساتھ اور زیادہ کریں۔ خیر، اس حوالے کی کوئی صحیح سند موجود نہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شجرے منوا کا پھل کھانے سے زمین پر اتار دیا، ایک دوسرے سے دور رہنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے ایک دوسرے کی تعارف کروائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے اور الگ الگ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہو کہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع یعنی ہم بستری کریں، اور جبرائیل علیہ السلام نے جا کر ان دونوں کو آداب مباشرت ہم بستری سکھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر ہم بستری کی، اور جب پاس آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو کیسا پایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا پایا۔ محترم حضرات، اس حدیث کے بارے میں علماء اکرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر راوی ایسے ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر قرار دیا ہے۔ اور خیر، اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور 7 لاکھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آپ کی نسل سے پیدا ہوئے، اور نسل انسانیت کا یہ سلسلہ صبح و قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔